6 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था ट्रंप ने कि 6 तारीख तक जंग बंदी करें और हमारे मुतालबात मंजूर कर लें। अब उसने कहा है कि आप बनाए हरमज़ को जो है वो ईरान खोल दे, या दूसरी क़ुव्वतें जो हैं यूरोप वगैरह दूसरे लोग जिनकी, उसने कहा है कि भाई मेरा तो वहाँ से गुजरता है कुछ नहीं, जिसका गुजरता है वो आके उसको खुलवा ले। अब ईरान अगर सिर्फ इस बात से अमेरिका राज़ी होता है और बात ख़त्म होती है, उसको फेस सेविंग मिलती है, और फेस सेविंग का ये बड़ा बेहतरीन फार्मूला है। चूंकि वो एक तरफ तो दावे कर रहा है कि भाई मैंने जीत ली जंग, मैंने उसको ये मार दिया, उसको वो मार दिया। अब उसके F-35 F-15 वो भी ईरान ने मार दिए हैं। उसके ब्लैक हॉक वाला जो इस्तियारा था वो भी मार दिया है, गिरा दिया है। पायलट उसके उन्होंने जब उसके पायलट्स ने देखा कि अब हम पर अटैक होने लगा है, क्योंकि नेविगेशन सिस्टम ने उनको बता दिया होगा, तो उन्होंने उसको क्विट कर दिया जहाज़ों को, और कहीं ना कहीं वो ड्रॉप हो गए। अब ईरान ने भी उन पर कीमत लगाई हुई है कि जो उसको ढूंढ के देगा उसको ये मिलेगा। भाई अगर तुमने उसकी फजाइया, उसकी बहरिया, उसकी आर्मी सब कुछ को डिमोलिश कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, तो फिर तुम्हारे तैयारे कौन गिरा रहा है? लेकिन वो बस वो ताकत का अपना एक अपनी जुबान होती है। ताकतवर तो जो भी कहता है उसका उसका सत्ता भी है, सत्ती भी है। पंजाबी में कहते हैं ना, उसकी सत्ती भी है, भी 100 होता है। अब अगर इस बात पे ये अगर आगे जो अब कल 6 तारीख को, अब 6 तारीख को जो उसका टाइम पूरा हो रहा है, डेडलाइन का जो टाइम है, कि भी इसके बाद जो है वो उसने फिर ग्लोरी टू गॉड वाला जो लफ्ज बोला है, जैसे अल्लाह अकबर हम अपनी जुबान में बोलते हैं, उसने ये कहा है कि ग्लोरी टू गॉड, गोया कि नारा अपनी तरफ से लगाया है कि अल्लाह की मदद, गॉड की, उसके यीशु मसीह की जो मदद वो समझता है कि उसके साथ है। तो वो गुमान है, उसका उसका ख्याल है, मजहबी टच भी दे रहा है। इसके साथ साथ मजहबी टच देने के साथ साथ उसने वो इससे पहले जो सारे पादरी इकट्ठे करके और उनको भी वो उसने उनसे दुआ भी करवाई थी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो सारे अमेरिका में 50 रियासतों में कभी कोई लाख के करीब लोग निकलते हैं, कभी कोई 7 लाख की खबरें आ रही हैं। तो इतने लोग उसके खिलाफ निकल कर और उसको ये कह रहे हैं कि भाई तुम कोई बादशाह हो, मुतलिकुल अनान हो, किसने तुम्हें ये इख्तियार दिया है? हमने तुम्हें इलेक्ट किया है, तुम्हें बादशाह नहीं अपने ऊपर बनाया कि तुम कांग्रेस की इजाजत के बगैर तुम किसी भी, ना यूएनओ के कानून को मानते हो, ना अपने मुल्क के कानून को मानते हो, ना किसी असूल को, ना किसी ज़ाब्ते को, बस अपने आप को बस बादशाह समझ कर डिक्लेयर करके और जो तुम्हारे दिल में आ रहा है वो तुम कर रहे हो। तो ये जो सूरत हाल है, ये इसमें फिर वो अब उसको एक मजहबी टच देके फिर उसने ये साथ ये कहा है कि अब मैं जो है वो गोया के जहन्नुम में धकेल दूंगा ईरान को, और इसके ऊपर अच्छी, और वो सारा एक तरफ वो इसके टाइम ले रहा है, और ईरान तो समझता है, इसने ईरान ने पहले भी कहा था कि इसका जो मकसद है वो टाइम गेन करने का, ये जो इतने घंटों के लिए, इतने दिनों के लिए जंग रोक दो या ये कर दो वो कर दो, उसका मकसद तो यही है कि इस दौरान वो अपना जो पीछे से सप्लाई अपनी मुकम्मल कर ले, और यही वो कर रहा है कि बहरी बेड़े उसके आ रहे हैं, सामान वगैरह की तरसील और जितने भी जंगी जहाज और सारा वो वहां से अमेरिका से शिफ्ट हो रहा है इस तरफ। और उसका प्लान यही है कि एक दफा जो है वो जितने भी उसके पास मिसाइल हैं, बम हैं, वो उसको मार कर और उसको तबाह बर्बाद कर दे। अब इसके साथ एक और जो सबसे बड़ा खतरा है इस इंसेन आदमी से, कि ये कहीं एटमी जो उसके रिएक्टर हैं, एटमी जो एटमी रिएक्टर, एटमी जो यूरेनियम की अफजूदगी हो चुकी है वहां पर, जो वो प्लांट है, उस पर हमला कर न कर दे। अगर उसने ये हमला कर दिया तो ईरान ने तो कह दिया है कि भाई अगर इस पर तुमने हमला किया तो इसका जो असर होगा, क्योंकि वो उसकी लोकेशन इस तरह की है ईरान की, और उसने फिर अपने बहुत एक जगह तो उसने यूरेनियम नहीं रखी हुई, कई जगहों पर यूरेनियम रखी हुई है।
تو اس کا یہ مقصد ہے کہ اب اگر تم نے اس کو یورینیم کو اٹیک کیا، ایٹمی تابکاری کے جو اثرات ہیں پھر یہ ایران پر نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ جو ہوا کا رخ ہے وہ 10 سے 15 دنوں میں وہ ساری تابکاری کے اثرات جو ہیں وہ ساری عرب ریاستوں کی طرف جائیں گے۔ تو ایران نے متنبع کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرے اوپر یہ اٹیک ہوگا، میرے جس چیز پر ایران کی اٹیک ہوتا ہے، پانی کے منصوبوں پر اٹیک ہوتا ہے، پانی کی پیوریفیکیشن کا جو اس کے پلانٹ ہے اس پر ہوتا ہے، تو وہ ادھر عرب ریاستوں میں پانی پہ اٹیک کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح پھر اس نے اب یہ دیکھیں مرتا کیا نہ کرتا والی بات ہے۔ اب اگر ایران کو اس کو یہی نظر آئے گا کہ بھئی اس نے ہر صورت میں مارنا ہی مارنا ہے اور ہر طرف سے مارنا ہی مارنا ہے، تو پھر وہ اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے اور پھر وہ اپنی طرف سے کرے گا۔ لیکن اگر ایران آبنائے ہرمز کو کھول کر امریکہ کو فیس، میرا لیکن خیال یہ نہیں ہے کہ اتنی سی بات سے وہ ساری کہانی کو ختم کر دے گا۔ وہ آبنائے ہرمز کا تو ایشو نہیں تھا اس کو بنیادی طور پر، وہ تو اس کا جو پلان ہے، ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی اپنا افغانستان میں اس نے کیا کر لیا، اخیر اس کو جانا پڑا، اتنے سال وہ وہاں رہا، لڑتا رہا، یہ کرتا رہا، وہ کرتا رہا، عراق میں اس نے کیا حاصل کر لیا۔ بھئی حاصل کیا کر لیا؟ قبضہ حاصل کر لیا۔ جانا تو اگرچہ وہ ٹھہرا، جاتا تو ہے لیکن برباد تو کر جاتا ہے۔ جتنی لیبیا دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، دمشق دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، لیبنان کو دیکھ لیں، یہ ساری ریاستوں کو برباد کر دیا اس۔ یہ وہ جو ہمارے یہاں ایک مثال ہے کہ نہ اس کی دوستی اچھی ہے، نہ اس کی دشمنی اچھی ہے۔ یہ دوست جو بن جاتا ہے اس کا، پھر اس کو بھی کسی نہ کسی بہانے سے اس کو بھی مارتا ہے، اور جو دشمن ہوتا ہے اس کو پھر بھی کوئی نہ کوئی سپیس مل ہی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو ایجنڈا اور پلان ہے، اب یہ چونکہ اس کے پاس اتنی پاور ہے، اتنا اس کے پاس اسلحہ ہے، اتنے میزائل ہے، اتنے اکوپمنٹ ہے، اتنا سارا کچھ ہے کہ وہ ٹک کر بیٹھا نہیں جاتا اس سے۔ وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں، کہیں نہ کہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وہ پنگا لیتا ہی رہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں، خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھی اس نے تو اس کا اتنا نقصان ہو جائے گا، اس کا اتنا نقصان ہو جائے گا، اس کا یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ لیکن اندر خانے تو وہ اپنا اس کی ساری کیلکولیشن پوری ہے، اور وہ اپنے حساب سے ادھر سے مارتا ہے۔ اور بھئی جب اس کا ساری دنیا پر قبضہ ہے تو وہ ساری دنیا سے پیسے بھی اکٹھے کر رہا ہے، ڈالر بھی اکٹھے کر رہا ہے، اور ان سے سارے وسائل بھی، تیل کے وسائل پر بھی اس کا قبضہ ہے۔ اور بنیادی طور پر اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ساری دنیا اس کی انگلیوں پر ناچے۔ جو تھوڑا بہت ریزسٹ کرتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ بہانہ بنا کر اس پر وہ کر دیتا ہے۔ اب اگر اس نے خدا، اب امید تو نہیں ہے انشاءاللہ کہ وہ ایسا کرے گا، کیونکہ امپیچمنٹ کے جو آثار ہیں وہ اس کی اس ٹرم جو مڈ ٹرم کے بعد امید ہے کہ یہ اس میں ناکام ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ العزیز اس پاگل سنڈے کو امپیچ بھی کیا جائے گا، اس بدمست ہاتھی کو امپیچ بھی کرنا پڑے گا، لازمی بات ہے۔ کیونکہ طاقت ٹھیک ہے جتنی بھی ہو، لیکن اس کے نشے کو کم کرنے کے لیے پھر قدرت کا قانون بھی حرکت میں آتا ہے، اور پھر غرور اور تکبر کا سر نیچا ہوتا ہے، تو اس کا بھی انشاءاللہ نیچا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ، ویسے تو ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں اور دعائیں مانگتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں دعائیں مانگتے ہوئے کہ امریکہ برباد ہو جائے، امریکہ تباہ ہو جائے، امریکہ میں تو کچھ سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں، وہ تو پاور کی ساری کہانی ہے۔ امریکہ میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں، بہت اتنی کروڑوں کی آبادی ہے، اس میں کچھ سارے تو ایسے نہیں ہیں، اس میں بہت ساری۔ اب یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں جس میں لوگ آ رہے ہیں، وہ نکل رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم کو بادشاہ ہو، تم بادشاہ بن گئے ہو ہمارے، تمہیں الیکٹ کیا ہے ہم نے، اس لیے تھوڑا الیکٹ کیا ہے کہ تم اپنی مرضی کرتے پھرو۔ تو یہ وہاں پہ جو سین ایلیمنٹ ہیں وہ یہی باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ رحم کرے، اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی چیز کا امکان بہرحال موجود ہے، اور ایران بھی اپنی سیفٹی چاہتا ہے کہ بھی اگر میں مذاکرات کر لیتا ہوں، اس کی بات مان لیتا ہوں، جنگ چھوڑ دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، تو کل کو پھر یہ حملہ کر دیں گے، کیونکہ 8 9 مہینے پہلے پچھلے سال بھی انہوں نے یہی کر کرا کہ پھر وہ کر دیا، دوبارہ پھر یہ
اٹیک کر دیا، تو آئندہ کے لیے کوئی اس کو ایران کو بھی گارنٹی چاہیے، ایران کو بھی آئندہ کے لیے گارنٹی چاہیے۔ باقی دعا کریں، ہم تو مسلمان تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ رحم کرے، کیونکہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے ایک انسان کے قتل، ایک انسان کو مارنا گویا پوری انسانیت کو مارنا ہے، اور ایک انسان کو بچانا، ایک انسانی زندگی کو بچانا، کسی بھی مذہب، کسی بھی ملت، کسی قوم، کسی چیز سے تعلق رکھتا ہو، انسانی جان کو جو عزت اور احترام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، اس کی روشنی میں، لیکن وہ نشے میں چور کچھ لوگ طاقت کے ایسے چاہتے ہیں کہ وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مار دیا، لوگوں نے مارتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اب تو کافی عرصے سے، پچھلی دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اب تک تو کافی بیچ میں بہتر ہی رہا ہے۔ تیسری جنگ عظیم کے آثار اللہ رحم کرے انشاءاللہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں کروڑوں لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، اللہ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔